قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے ادب اور احترام. آج ہمارے معاشرے میں بڑوں کا، اساتذہ کا ادب اور احترام بالکل، اور ہم عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سنا بھی ہے کہ آپ کے مدرسے میں ہر 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 طالب علم تراویح میں قرآن سنا بھی رہے. جی، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس طرح ہے کہ ہمارے الحمدللہ ہم ہر سال ترتیب بناتے ہیں. اچھا، ہر سال آپ کے ادارے سے کتنے طلباء حفاظ تیار ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن سے اللہ نے بہت ہی کم عرصے میں قرآن کی خدمت لیا ہے. تو ان سے ملواتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، HMA اسٹوڈیو کو. تو سب آپ سے ملواتے ہیں ہمارے جو مہمان ہیں حافظ عبدالرحیم عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حافظ عبدالرحیم عباسی صاحب، آپ سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کروائے اپنے آڈینس، ہماری آڈینس کے سامنے. ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو ہم حافظ عاصم عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ. کہ جنہوں نے ہمیں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں شرکت کے موقع دیا. اور میرا نام حافظ عبدالرحیم عباسی ہے. میرے والد محترم حضرت مولانا طیف الرحمن عباسی صاحب، اور ہم عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم بھی عباسی خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. اچھا، ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم اقرار روضۃ الاطفال، جس کے بانی حضرت مولانا مفتی جمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جی. اور میں نے سن 2011 میں قرآن کریم کی حفظ وہاں سے حاصل کی اچھا، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ہمارا آپ سے اور سوال یہ ہے کہ آپ کے استاذ کون تھے اور ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے جو حفظ کے استاد تھے ہمارے حضرت قاری فیاض صاحب، جو کہ گزشتہ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس سے بہت کچھ سیکھا. اور انہوں نے ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت محنت کی. اور آج ہمیں جو قرآن یاد ہے الحمدللہ ہم تراویحوں میں سناتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ان کی محنت ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو ہمارا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے تجوید اور قرأت کی باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ ہمارے قاری صاحب نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی کہ الحمدللہ تجوید کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور نہ قرأت کی ضرورت پڑی. یعنی ہم نے ایک خاص کورس نہیں کیا ہے. اچھا. ہمارے استاد نے ہمارے ساتھ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات آمین کو بلند فرمائے. آمین. اور یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایسا، ہمارے جب مطالعہ ہمیں دیا کرتا تھا تو اس مطالعے میں ہماری جو تجویدی کمزوریاں تھی اس مطالعے میں اس کو ختم کیا کرتے تھے. اچھا، ماشاء اللہ. جی. اچھا، آپ کتنے عرصے سے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں؟ میں نے الحمدللہ 1 سال قرآن کریم قاعدہ ناظرہ جو ہے اپنا ادارہ مدرسہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ایک کلاس 1 سال پڑھایا. پھر چونکہ والد محترم کی مصروفیات کی بنا پر والد صاحب نے جو ہے جتنے بھی مدرسے کے جو انتظامات تھے وہ ہمارے حوالے کیا، اور آج تک الحمدللہ تقریباً 7 سال ہو گئے نظامت کے. آج تک الحمدللہ اچھا، یہ خدمت ماشاء چل اللہ. رہی ہے. اچھا، حافظ عبدالرحیم صاحب، ہمارا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ اب لوگوں کا جو مدرسہ عبداللہ بن عباس ہے، ان لوگوں کی بنیاد آپ نے کب رکھی ہے؟ ادارے کی بنیاد جو ہم نے والد محترم سے سنا، سن 2001 میں الحمدللہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد زیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہمارے والد محترم کے یہ اساتذہ ہیں، اچھا، ماشاء اور اللہ. یہ بنوری ٹاؤن کے اساتذہ ہے. اور یہ حضرات آئے اور بنیاد رکھی، اور اسی طرح یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہے. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، اسی طرح آپ کے ادارے کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ کون تھے؟ ہمارے ادارے کے سرپرست اعلیٰ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بنیاد حضرت مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعاؤں سے، اور اسی طرح اچھا. جب بنیاد رکھا تو 2004 تک حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی ہمارے ادارے پر تھی. پھر مفتی صاحب کا حضرت 2004 میں جو ہے شہادت ہوئی، اور اسی طرح اس کے بعد ابھی تک جو ہے ہمارے ادارے کے سرپرست اعلیٰ مفتی امداد اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم اچھا، العالیہ. ماشاء اللہ. اور اسی طرح آپ کے جو مدرسے کے جو محتمم صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے ادارے کے محتمم میرے والد محترم حضرت مولانا طیف الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم اچھا، العالیہ ماشاء وہ اللہ. محتمم ہیں.
اچھا، آپ کے ادارے میں سب سے پہلا حافظ کب بنا اور کس سن میں؟ ہمارے ادارے چونکہ 2001 میں بنیاد رکھی گئی، تو پہلا سال تو لازمی بات ہے قاعدے سے ترتیب شروع ہوتی ہے، قاعدے کے طلباء ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ناظرہ ایک دم آپ کے پاس یعنی حفظ کے طلباء نہیں آ سکتے ہیں۔ اچھا، صحیح بات ہے۔ تو جس طرح پہلے قاعدہ پڑھایا گیا، اس کے بعد اسی قاعدے کے طالب علم کو ناظرہ پڑھایا گیا، اس کے بعد پھر حفظ کی کلاسیں شروع ہوئی۔ تو پہلے جو ہو حافظ بنے، اور ہمارے جو رجسٹر میں ریکارڈ میں موجود ہے، تو ہمارے اسی علاقے کے ایک وہ قاری صاحب ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، قاری حفیظ اللہ صاحب، اچھا، ماشاء اللہ۔ جو تو ہمارے سب سے پہلے حافظ ہے قاری حفیظ اللہ صاحب۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حافظوں کا؟ جی، اب شروع سے لے کر یعنی سن 2001 سے لے کر ابھی تک 2026 تک جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، تو تقریباً 200 کے قریب حفاظ الحمدللہ ہمارے ادارے سے یعنی انہوں نے تکمیل حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اچھا اچھا، ہر سال آپ کے ادارے سے کتنی طلباء حفاظ تیار ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے ادارے سے تقریباً ہر سال جو حفاظ کی تعداد ہوتی ہے وہ 10 سے 12۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ کلاسیں حفظ کی جو ہے وہ 2 ہے، تو اسی حساب سے ہمارے ادارے سے جو ہے 10-12، کبھی کبھی کچھ سال اس طرح بھی آ جاتے ہیں کہ 15-16 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جو تعداد ہے وہ 10 سے 12 ہے۔ اور اسی طرح ناظرہ ختم قرآن والے کی تعداد جو ہوتی ہے وہ تقریباً ہر سال 45 سے 50، یہ ہمارے ناظرہ ختم قرآن والے طلباء و طالبات کی تعداد ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو ہماری جو پوڈ کاسٹ جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہ رہا تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، اگر کوئی خواہش مند ہو، اور اصل چیز جو ہے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حفظ قرآن کے لیے شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شوق طالب علم کے اندر ہو اور والدین کے اندر بھی ہو، ہم عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب فضیلت سنتے ہیں تو اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں حفظ کروانے کے لیے داخلہ کروا دیتے ہیں، لیکن بچے میں کوئی اپنا شوق نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے حفظ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اساتذہ کے لیے پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور والدین کے لیے وہ بار بار مشقت کے ساتھ مدرسے بھیجنا، بار بار تنگ کرنا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حفظ کے داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچے کے اندر خود اپنا شوق ہو۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب آپ کے پرسنل آپ سے سوال ہے کہ آپ کی ذاتی کیا مصروفیات ہیں اس وقت میں؟ میرا اپنا مصروفیت میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ادارے کا جو انتظامات ہیں الحمدللہ میں سنبھالتا ہوں، ایک خدمت ہے، اور بچوں کی تعلیم پر نظر دینا، اسی طرح ادارے کے جتنے بھی امور ہیں اس کو سنبھالنا، اور یعنی والد صاحب کے ساتھ بھی ایک مدد کرنا اور ان کے ساتھ ایک تعاون کرنا۔ کچھ مصروفیات اپنے ذمہ لیا ہے، کچھ مصروفیات چھوٹے بھائی حافظ عبدالعزیز عباسی صاحب، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح کچھ مصروفیت جو ہے وہ کچھ ذمہ داری وہ والد محترم جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں یعنی جی میں خود جو ہے اس سال میں نے درجہ سابعہ الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی، اچھا، ماشاء اور اللہ۔ آئندہ سال میرا دورہ حدیث اچھا، انشاءاللہ ماشاء اللہ، اس ماشاء کا اللہ۔ سال شروع ہوگا۔ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے دعاؤں کی بھی آپ درخواست ہے۔ دعائیں کریں، آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے میرا بھی اگلے سال دورہ کا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، اور اسی طرح آپ کے جو مدرسہ عبداللہ بن عباس ہے اس کی جو پڑھائی کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ بتائیں ہمارے آڈینس کے سامنے۔ پڑھائی کی ٹائمنگ ہمارا جو حفظ کا ہے ترتیب ہے وہ صبح 8 سے 12 بجے تک، پھر اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یعنی پھر عصر کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، اور مغرب سے عشاء تک جو ہے صرف حفظ کے لیے والوں کے لیے وہ ترتیب ہوتی ہے، جو مغرب سے عشاء میں آتے ہو سبق یاد کرتے صبح کے لیے۔ اچھا، یہ بھی ہے، جی مطلب یہ ہے کہ گھر میں نہیں، ہمارے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے میں یہ ترتیب ہے کہ مغرب میں حفظ والے طلبہ آئیں گے تاکہ صبح کے لیے وہ وہاں پہ ایک استاد بھی ہوتے ہیں اچھا جو اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کے جو مدرسے میں رمضان میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ رمضان میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے صبح 9 بجے سے 1 بجے تک، اچھا جی، اور جمعہ اتوار ہماری چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جی یہ اچھی بات ہے کہ جمعے کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے۔
اسی طرح میں نے سنا بھی ہے کہ آپ کے مدرسے میں ہر طالب علم تراویح میں قرآن سنا بھی رہے. جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس طرح ہے کہ ہمارے الحمدللہ ہم ہر سال ترتیب بناتے ہیں حفاظ کی، جو ہمارے ساتھ موجودہ ہوتے ہیں، جو سابقہ حفاظ ہے وہ تو الحمدللہ سنا رہے ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک رابطہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہر سال کی طرح آپ سنا رہے ہو یا نہیں. تو ہم اس کو رمضان سے ایک مہینے پہلے یعنی شعبان میں ہم ان کو بلا دیتے ہیں اپنے ادارے میں، فون کے ذریعے یا کسی پیغام کے ذریعے جو ہے ہم اس سے یعنی رابطہ کر لیتے ہیں. پھر اس سے جو ہے ان کی ترتیب پوچھ لیتے ہیں، اور یا ترتیب نہیں ہوتی تو ہم ان کو ترتیب مزید دکھا دیتے ہیں یا ترتیب دے دیتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے جو اس سال اندازہ لگایا تو تقریباً ہمارے مدرسے کے حفاظ تقریباً 50 سے 55 حفاظ ہمارے صرف اہل محلہ دیر کالونی کی جو ہے وہ سنا رہے الحمدللہ مختلف مقامات پر. اچھا، اور اسی طرح آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ تراویح میں جو قرآن سناتے ہیں تو آپ کی عادت کیا ہے کہ آپ کتنے روزے میں قرآن سناتے ہیں؟ میرا چونکہ میں اکثر یہ حفاظ کو مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن اگر یاد کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم 27 روزہ میں جو ہے قرآن سنایا کرو، یا 21 روزہ، 21 25 27 یعنی 21 کے بعد یعنی 19 20 21 یعنی رمضان کہ تک جو ہے آرام آرام سے آرام پڑھنا آرام سے، چاہیے. یعنی 1.5 پارہ 1.25 پارہ 2 پارے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر قرآن یاد کرنا چاہتے ہو تو 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ یہ تراویحوں میں سنایا کرے. تو الحمدللہ میں 21 کی ترتیب ہوتی ہے، لیکن میں جس جگہ پر سنا رہا ہوں وہاں پر جو ہے یعنی پیچھے مستورات ہوتی ہے تو مستورات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں اپنی ترتیب 20 روزے کو کر لیتا ہوں، اچھا یعنی ایک اعتکاف سے ایک دن پہلے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی 15 روزہ بھی سنائے تو وہ صحیح ہے، یعنی کہ قرآن سنانا صحیح ہے 15 روزہ میں؟ بالکل 15 بھی سنا سکتے ہیں، 10 بھی سنا سکتے ہیں، چونکہ اکثر لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پر جہاں 10 روزہ ہوتا ہے 12 روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 6 روزہ بھی ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے آگے کاروبار ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے کاروبار کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یعنی وہ 6 روزے میں یا 10 روزے میں یا 15 روزہ تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کہ قرآن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن سے ہی سننا چاہتے ہو تو 21 روزہ 27 روزے اچھا والے جی، میں. تو اسی طرح ذاتی مشورہ، جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ جی بالکل، جو قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں حافظ عاصم صاحب، کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سب سے پہلے قرآن میں سیکھنے کے لیے شوق کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری بات قرآن کے علم حاصل کرنے کے لیے ادب اور احترام. آج ہمارے معاشرے میں بڑوں کا اساتذہ کا ادب اور احترام بالکل بھی نہیں ہے. جی تو اصل چیز قرآن کے میں ایک نصیحت کرتا ہوں، چونکہ العلم کلہ ادب، جی جی، علم سارا کا سارا کیا ہے؟ عذب ہے. ادب ہے. اب ادب نہیں ہے تو علم کہاں سے آئے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو علم تب ہوگا جب ادب، اب علم ہے ادب صحیح بات نہیں ہے، ہے تو یہ علم مضبوط نہیں ہوگا آپ کا. صحیح بات. لیکن اگر علم کے ساتھ ادب ہوگا تو آپ کا جو یہ علم ہے یہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور آگے کام والا بنے کمزور سے کمزور طالب علم بھی گا. کمزور سے کمزور طالب علم بھی کامیاب ہو جائے گا کامیاب ادب ہو. کی وجہ سے. آپ نے بھی واقعات سنے ہیں نا مختلف اکابرین کے جو انتہائی کمزور تھے. ہاں، آج ہم ایسے اکابرین تھے کہ آج ہم ان کے یعنی کتابیں نہ پڑھا سکتے نہ پڑھ سکتے، اتنی مشکل کتابیں لکھوائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک کمزور طالب علم تھا، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے، اور ادب اور احترام کے ساتھ ایک اور طالب علم کے لیے ایک اور نصیحت کہ ہمارے اندر تقوی ہو. علم کے ساتھ ساتھ تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے طلباء میں وہ یہ علم تو حاصل کرتے لیکن ادب اور نہیں ہے. تقوی نہیں ہوتا. صحیح تو بات. یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائے تقوی اور ادب. اور ادب تو یہ بہت کام کا ترتیب بن اچھا، جائے گا. ابھی بعض ساتھیوں کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوگا کہ حافظ صاحب ناظم بھی ہے اور یہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کو ٹائمنگ کہاں سے ملتی ہے علم حاصل کرنے کی؟ تو بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو آپ ان کو واضح کریں. یہ بہت اچھا سوال کیا. اس کے بارے میں میرے خیال میں گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارے جی، محتمم اگر جامعہ آپ لوگوں نے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھا ہے تو
آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حافظ صاحب ابھی جو بتانا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا. گزشتہ پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا گیا تھا ہمارے محتمم جامعہ فیض الغفور کے مولانا مفتی فیض الرحمان عباسی صاحب، جی اس نے یہ ترتیب بتایا تھا کہ ہمارے جامعہ فیض الغفور 2 حصوں میں یہ یہاں تعلیم حاصل کیا جاتا ہے. تو اس میں مفتی صاحب نے بتایا بھی تھا کہ شام میں وہ طلباء آتے ہیں کہ جو یعنی صبح میں کام کرتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے ان کی. تو میں بھی الحمدللہ اس میں سے جو ہے یعنی ان طلباء میں سے ہوں کہ شام میں اپنا درجات پڑھتا ہوں، یعنی جب علم حاصل کرتا ہوں درجہ کتب کا، اور اسی طرح صبح میں اپنے ادارہ سنبھالتا ہوں. تو آپ کی صبح یہ مصروفیت ہوتی ہے کہ آپ مدرسہ کا جو نظامت ہوتی ہے وہ جی چلاتے ہو، بالکل، ہاں جی جی، اور شام میں آپ خود پڑھتے ہو. علم حاصل کرتا ہوں. اور اسی طرح یہ ہے کہ صحابیہ تک ہے یہ شام میں جو شام ہے، میں سابیہ تک ہیں اور اور صبح میں دور جو حدیث تک دورے ہے. کا سال ہے وہ پھر آپ کو صبح ہی پڑھنا پڑے گا. اب جی. اور ناظم یہ صاحب بھی جو ایک ہے بات وہ اگلے بتاؤں، سال اچھا یہ کہ جس طرح صبح میں اسباق پڑھائے جاتے ہیں وفاق کے ساتھ ہوتا ہے صبح میں، یہ بھی اسی طرح شام میں بھی. اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دراسات ہیں، لیکن یہ دراسات نہیں ہے. یہ جس طرح صبح میں باقی مدارس میں یا صبح کے یعنی مدرسوں میں جو ترتیب ہوتی ہے وفاق کے نصاب میں، وہی نصاب جو وفاق کا نصاب صبح میں پڑھایا جاتا ہے اور شام کو بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ صبح مغرب شام مغرب وفاق کے ساتھ ملحق ہے. ہاں ملحق ہے. شام مغرب سے شروع ہو کر رات 11 ساڑھے 11 بجے تک جو ہے یہ ترتیب، یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. جی اچھا. اور حافظ صاحب اب اگلے سال دور حدیث دور حدیث صبح کے ٹائم پڑھیں گے، انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. آپ لوگ دعائیں کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی آپ لوگ بتائیں. تو آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی حافظ عبدالرحیم صاحب. جزاکم تو اللہ. آج کے پوڈ کاسٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ نے ہمیں آمین. موقع دیا. اللہ جزاک اللہ. آپ کا جو آنا ہے یہاں پر قبول فرمائے. آمین آمین. جزاک تو اللہ. ملتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے پوڈ کاسٹ پسند آتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں. اسی طرح کے اور پوڈ کاسٹ بھی ہم آپ کے لیے بنائیں گے. تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.